الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المطهرين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ قابل عزت احترام، نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 7ویں نشست بزم حسینی کے زیر اہتمام خالق دینہال میں محرم الحرام کے اس عشرے میں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم یہاں پر ذکر حسین کے لیے جمع ہو سکیں اور اپنے اوقات کو قیمتی بنا سکیں۔ ہماری یہ گفتگو، سب سے پہلے تو میں اپنے سب جو دوست احباب ہیں یہاں تشریف لاتے ہیں، بارہا شکریہ بھی ادا کر چکا ہوں اور متشکر ہوں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور دور دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، چونکہ مقصد یہاں پر امام کا ذکر سننا ہے، قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ تو ایسے میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، تو امید ہے بارگاہ لم یزل میں کہ ہمارے یہ اوقات ہماری زندگی کے قیمتی جو دفتر ہے، نامہ اعمال ہے، اس میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ موضوع ہمارا تعظیم خداوندی اور توحید الہی، تاریخ کربلا کی روشنی میں۔ ہماری جو گفتگو ہے ایک طالب علمانہ گفتگو ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جو ہم نے مطالعہ کیا، جو اپنے بزرگوں سے سیکھا، جو قرآن مجید میں تدبر کیا، اور جو اس نتیجے میں تھوڑا بہت جو بھی علم قطرہ وہ حاصل ہو سکا، وہ آپ جوانوں کی خدمت میں پیش کر سکوں، چونکہ یہاں میرے سامنے بزرگ
آپ حضرات تشریف فرما ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، قابل ہیں، اصحاب علم ہیں، لیکن گفتگو ریکارڈ پر آ جائے اور یہ وقت جس طرح یہ ریکارڈ بھی کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو پبلش بھی کیا جائے گا، تو افادہ عام کے لیے انشاءاللہ اس کو نشر ہوگا جیسے ہی، تو سب انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ میں نے جو سلسلہ رکھا ہے، قائم کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک نظم اور ایک تواتر ہمیں معلوم ہو، ایک تسلسل ہماری گفتگو کے اندر پیدا ہو کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اپنے مدعا کو صاف طریقے پر بیان کر سکوں۔ حجاز میں ایک علاقہ ہے، ینبوع اسے کہتے ہیں، ینبوع، بڑے تاریخی مقام ہے، مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کا تقریباً، مکہ المکرمہ سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، مدینہ سے مغرب میں کوئی 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح مشرق کے علاقے سے بڑا تاریخی مقام ہے ینبوع۔ اور حجاز یعنی سعودی عرب کی اقتصادی، وہاں کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اسلام سے بھی تقریباً کوئی 500 سال قبل کا ایک ایسا تاریخی مقام ہے۔ ینبوع اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نبع ینبع کا مطلب ہے چشموں کا پوٹھنا، نبع۔ 2 ہجری میں بدر سے پہلے مشرکین کا قافلہ یہیں سے گزر رہا تھا، اس قافلے کا چونکہ وہ تجارت کے لیے، جو تجارت سے فائدہ ہوتا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے، تو اس مقام تک ان کا پیچھا کیا گیا، یعنی یہ مکہ المکرمہ سے کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ اور مدینہ سے کوئی 180 کلومیٹر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس علاقے کی اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی کیا اقتصادی حالت ہے، اور کیا بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے بالکل ینبوع کا علاقہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر پہنچ گئے تو وہاں بنی مدلج کا قبیلہ آباد تھا، بنی مدلج کا، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کسی طرح سے بھی کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا، اور ایک صلح اور آشتی کا معاہدہ ہو گیا۔ میں نے گزشتہ اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مدینہ میں آپ نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلح کرتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جنگ نہیں ہونی پائے۔ آپ واپس تشریف لاتے ہیں، 2 ہجری کے اندر بدر بھی ہے، اس کے بعد متصل بنو قینقاع کا واقعہ ہے، پھر بنو نذیر کا جلاوطنی ہے، پھر 4 میں بنو قریظہ کا واقعہ ہے، 5 میں غالباً قریظہ کا واقعہ ہے، خندق بھی ہے۔ تو یہ پے در پہ کچھ غزوات ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے ینبوع کا، اس کی اہمیت جو میں نے آپ کو بیان کی، آج جس مقام پر یہ ہے، جس جگہ پر ہے یہ، اس کی اقتصادی جو حیثیت ہے، یعنی یہ جس زمانے میں اسلام کے اوائل کے زمانے میں، اوائل میں یہاں پر کوئی ایسی اقتصادی سرگرمی نہیں تھی، لوگ اس کو بطور ایک روٹ استعمال کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اس جگہ کو خریدا، اس کو آباد کیا۔ آپ نے دیکھا یہاں پر اس لشکر میں امام تھے جو مشرکین کا پیچھا کر رہا تھا۔ امیر المومنین امام علی وہاں پر آئے، آپ نے اس جگہ کی اقتصادی حالت دیکھی، اہمیت کو اس کا تجزیہ کیا، اور اس میں کھیت چلائے، اس میں آپ نے اس پراپرٹی کو، پوری زمین کو، ینبوع کو آپ نے سرسبز کر دیا، سبزہ ہو گیا ہر طرف۔ یہ پورا جو خطہ ہے ینبوع کا، یہ امام کی ملکیت میں تھا، یہ امام کی پراپرٹی تھی، اس کو آباد کرنے والے امام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسلام کی اوائل شروع کی جو تاریخ ہے مکہ کی یا مدینہ، اگر ہم رسول اللہ کی زندگی کا خلاصہ نکالیں، سیرت کا، سیرت مطہرہ کا، تو مکہ کی جو 53 سالہ زندگی ہے، 53 ایئرز،
اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے جناب ابو طالب. اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی جو ہے وہ ہے علی بن ابی طالب. یہ ہے سیرت النبی، سیرت النبی کا خلاصہ، ابو طالب علی بن ابی طالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو جہاں دیگر ذمہ داریاں دی، وہیں پر امام علی کے پاس ایک جو ذمہ داری تھی وہ رسول کے ساتھ لوگوں کو ملانے کی تھی، جوڑنے کی تھی. رسول کا جو قرآن نے ایک ٹائٹل دیا ہے وہ ہے مزمل، جوڑنے والا. اب ایک نیا شخص ہے، رسول کے ساتھ ملانا ہے، اس پر کس درجے کا ٹرسٹ کرنا ہے، کس درجے کا بھروسہ کرنا ہے، اس سب کو دیکھنے والے جو تھے وہ علی بن ابی طالب تھے. یہ امام علی کی دوسری ذمہ داری تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت النبی کا جو خلاصہ ہے یا تو ابو طالب ہے یا علی بن ابی طالب ہے. اب اس بات کو اگر میں تھوڑا سا اور واضح کروں تو مکہ میں محافظت کون کر رہے ہیں رسول کی؟ جناب ابو طالب. مدینہ میں کون کر رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب. بدر میں آپ دیکھیں، خندق، احد، ہر جگہ خیبر، علی علی علی، ہر جگہ علی ہیں. لیکن رسول کے وصال کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو بھی فتوحات ہوئی ہیں، آپ کو مقدمۃ الجیش میں علی نظر نہیں آتے. یہ ایک تاریخ کی بات ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے. کامن سٹڈی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ فاتح خیبر اور رسول کی محافظت کرنے والے، جنگوں کے ہیرو، وہ کہاں پر ہیں؟ یہ جو عرصہ ہے، یعنی امام علی کے پاس جب خلافت آتی ہے اور رسول کی رحلت، تقریباً کتنا عرصہ بنتا ہے؟ کوئی 25 سال. ان 25 سالوں میں علی کیا کر رہے تھے؟ کہاں ہیں؟ کس جگہ پر ہیں؟ ہمیں ایک درجے پر کتابوں میں خاموشی نظر آتی ہے. خاموشی. بعض کہتے ہیں کہ جناب خلافت کے معاملات میں آپ قاضی تھے، آپ فیصلے کیا کرتے تھے، چیف جسٹس تھے. لیکن یہ عقیدت کی باتیں ہیں، تحقیق کی باتوں میں یہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی کہ آپ نے واقعی کوئی عہدہ قضا کو قبول کیا، آپ اس میں شریک ہوئے. لکھ دیا ہے معین الدین ندوی صاحب نے یا دیگر قاضی سلمان منصور پوری صاحب نے کہ وہ چیف جسٹس تھے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ بات کہیں پر ہمیں تاریخ کے اندر جو ثبت ہوتے ہیں اوراق میں کہ آپ نے اس کو قبول بھی کیا ہو، آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہو، ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی. کیا کرتے رہے امام ان 25 سالوں میں؟ بہت سے شواہد ایسے ملتے ہیں جن میں ایک تو آپ کے اسفار ہیں، آپ نے سفر کیے ہیں، ٹریولز کیے ہیں. لیکن جو تحقیقی طور پر بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے مدینہ سے 180 کلومیٹر کے اس علاقے کی دوری میں اپنی نشست بنا لی تھی. آپ ہر طرح کے معاملات سے ہٹ گئے تھے. یہ بات مسند احمد کے اندر ایک روایت کے لفظ سے مجھے معلوم ہوئی ہے. ایک صحابی ہیں، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جو اوائل صحابہ ہیں نا، اوائل بدر کے صحابہ، ان کو سٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پر ہیں. ایک صحابی ہیں فضالہ بن ابی فضالہ، بدر کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسی زمانے کی بات ہے، یہ 25 سالہ دور کی بات میں کر رہا ہوں، کہ علی بن ابی طالب بہت بیمار ہو گئے ہیں. ان کی عیادت کے لیے میں اپنے والد کے ساتھ گیا
تو میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا امام آپ اتنی دور یہاں پر آباد ہو گئے ہیں، اتنی دور آپ یہاں پر آ گئے ہیں اور اکیلے ہیں، اور اتنی شدت کا بخار ہے آپ کو، اتنی شدت کا بخار ہے، کیا ہوگا اگر آپ کا یہاں وصال ہو جائے؟ آپ کا یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ کون ہے یہاں آپ کے پاس کہ جو آپ کی تیمارداری کرے؟ آپ اگر خدا نخواستہ وصال ہو گیا تو یہاں تو کوئی آپ کو 4 افراد بھی موجود نہیں ہیں۔ امام نے کہا فضالہ بات یہ ہے میں اس مرض سے نہیں مروں گا، میں اس مرض سے میں نہیں جاؤں گا اس مرض سے۔ کہا آپ اتنے یقین سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کی حالت تو دیکھیں، آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اس کنڈیشن میں انسان وہ بچ بھی سکے۔ آپ مدینہ چلیں ہمارے ساتھ، وہاں پر آپ کے جانثار بھی موجود ہیں، ہم آپ کی تیمارداری کریں گے، خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ امام نے کہا نہیں، بات سمجھ نہیں رہے تم، مجھے میرے حبیب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، اے علی تمہاری جو موت ہے، جو شہادت ہے، تمہاری داڑھی کی رنگینی سا ہوگی، تمہاری داڑھی رنگین ہوگی، تمہارے سر پر ضربت لگے گی۔ یہ میرے حبیب نے کہا ہوا ہے، یہ مرض وغیرہ سے میں اس دنیا سے جانے والا نہیں ہوں۔ کہا اچھا، کہا کہ ابھی امام کے پاس عمارت نہیں ہے۔ کہا اور بھی کچھ رسول نے فرمایا ہے؟ رسول نے اور بھی کچھ فرمایا ہے؟ کہا ہاں فرمایا۔ کہا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک عمارت مجھے نہیں مل جاتی میرا وصال نہیں ہوگا۔ عمارت حتیٰ یؤمرنی اللہ، یہاں تک کہ یہ حکومت مجھے مل جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ جو پراپرٹی ہے جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، ینبوع کی، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں جب مدینہ پر یزید کے دور میں حملہ ہوا ہے، واقعہ حرہ، واقعہ حرہ مدینہ کے اندر وہ کیوں ہوا، اس کی پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ میں صرف اس علاقے کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل مدینہ نے جب یورش بپا کی مروانیوں کے خلاف، تو آپ کو معلوم ہے مروان بن الحکم، اس کو امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو پناہ دی تھی، جو بھیجا تھا، وہ مدینہ کے کسی گھر میں نہیں بھیجا تھا، وہ ینبوع بھیج دیا تھا، ہمارے اس علاقے میں چلے جاؤ، وہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری پورا علاقہ ہمارا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ یہ تاریخ کے اندر ثبت ہے یہ بات کہ مروان اور اس کی پوری فیملی کو سیف علاقے کے اندر بھیج دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اہل البیت کی اخلاق کا، کتنا خیال کر رہے ہیں اور کن لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ان کو جگہ دے رہے ہیں، اور دوسری وہ جگہ دے رہے ہیں کہ جہاں تک عام ان لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ یہ ہماری سواریاں ہیں، جاؤ اور سوار ہو جاؤ، اور اس علاقے میں ہماری پراپرٹی میں، وہاں پر آپ محفوظ رہیں گے، بالکل سیف رہیں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ محمد بن حنفیہ، پھر ان کے پاس یہ علاقہ آتا ہے، جب مکہ پر حملہ ہوتا ہے تب محمد بن حنفیہ بھی اس علاقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لیے آگے اہل البیت کے جو افراد ہیں، جتنی بھی یورشیں اور جو بپا ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ امام علی علیہ السلام وہ جہاں پر وارث علوم نبوت ہیں، وہیں پر اپنے دور میں ایک بہترین مدبر، بہترین بزنس مین، تجارت کرنے والے، زمینوں کو آباد کرنے والے،
اور بہترین احکام معیشت سے متعلق لوگوں کو بیان کرنے والے تھے. اور میں نے معیشت کے حوالے سے کل صحیح بخاری شریف سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا 3111 اور 3112 کہ آپ نے لوگوں سے کیسے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے ہیں. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ علوم کی بات ہے. اور دوسری بات، اسی لیے اس گھرانے کے اندر چونکہ یہ باب مدینۃ العلم ہے، ہمارے ذخیرہ احادیث، ذخیرہ فقہ، آگے ان علوم کو امام علی سے 3 جلیل القدر ہستیوں نے بیان کیا ہے. دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ جعفریہ، لیکن حقیقت میں فقہ الآل ہے، آل محمد کی فقہ، رسول اللہ نے جو نام دیا ہے. میں اس لفظ کی تاریخ میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اصطلاح رسول نے، اہل البیت نے قرآن اور اطرت عطا کی ہے. قرآن اور اطرت، یہ چونکہ ہم کل میرا ایک دعویٰ یہ تھا کہ رسول نے فقہ بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، قرآن کی تفسیر بیان بھی دیا ہے. امام سے جو یہ علوم آگے چلے ہیں، امام حسن امام حسین کو تو زندگی میں وہ آگے بطور ایک ادارے اور یونیورسٹی کے بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. آپ نے جو علم تھا اس کو منتقل کر دیا سید سجاد کی جانب علیہ السلام. لیکن جب کربلا سے واپسی ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھا اہل البیت نے کہ اب سیاسی ٹکراؤ کے بجائے یہاں علمی تربیت کی ضرورت ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں لوگوں کو توحید خداوندی، عشق خداوندی، اللہ کی معرفت، تسلیم، عرفان، معرفت، اور ان کے دلوں کے اندر خدا خوفی بٹھائی جائے، اس کے لیے علم کا کام کیا جائے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں ادارہ قائم کیا. اس ادارے کی یہ گفتگو میں تمام اہل سنت کی جو صحیح درجے کی کتابیں ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خاص طور پر شمس الدین ذہبی کی، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان تمام ائمہ کرام اہل البیت کے احوال اور زندگی کو لکھا ہے. سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک ایک امام کی زندگی کو لکھا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. اور یاد رکھیں کہ جب وہ لکھتے ہیں تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں الامام القدوہ سید بنی ہاشم، تعارف کرتے ہوئے بڑے محبت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی، اہل سنت کا جو پورا ذخیرہ حدیث ہے، پورا ذخیرہ حدیث، شہاب زہری، ابو الزناد، یحییٰ ابن سعید اور اعمش یا سعید ابن جبیر ان کے اوپر ہے، ان 4 افراد کے اوپر ہے. یعنی اگر ہم زہری کو ہٹا دیتے ہیں نا، شہاب الدین زہری کو، تو بخاری کی آدھی روایتیں ہٹ جاتی ہیں. مغازی، فتن اور ملاحم، اس کے امام مانے جاتے ہیں زہری. یہ جو 4 افراد ہیں یہ سب سے پہلے طالب علم ہیں وہاں کے، امام کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے. یہ 4 افراد جو کون ہیں؟ حدیث کے امام ہیں. یہ پہلا طبقہ ہے، پہلا طبقہ. دوسرا طبقہ آتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تابعین، یعنی ان کے جو فالوورز ہیں آگے. فقہا میں ابھی امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں، اب ان کے صاحبزادے محمد الباقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی زندگی دیکھیں. یہ جو دوسرا طبقہ ہے
اس میں جو چوٹی کے لوگ ہیں، چوٹی کے، عطا بن ابی رباح، عطا، مکحول، مسروق اور دیگر، زہری بھی دوسرے میں بھی ہے، پہلے میں بھی ہے، یہ افراد شاگرد ہیں امام محمد الباقر کے۔ تیسرا طبقہ ہے جہاں سے علم آگے منتقل ہو رہا ہے، اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ امام علی نے بغیر تفرقے کے علم کو پھیلایا ہے، اور کل جو ہماری گفتگو تھی یہ اسی کے ساتھ مربوط کیے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تیسرا جو طبقہ ہے جو فقہاء کا ہے، جو وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں یا کوفہ کے اندر ہیں، کوفہ کا مدرسہ یا بصرہ کا۔ اب یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ جو کوفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اور بصرہ کا، ان دونوں کی فکری منہج کے اندر بڑا اختلاف ہے، اور یہ ہر علاقے کے اندر ہوتا ہے تہذیبوں کا بدلاؤ کی وجہ سے۔ آپ اپنے پاکستان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے کراچی کا ماحول ہے علمی، اس کی ادب الگ ہے، اس کی ثقافت تھوڑی سی مختلف ہے۔ کراچی سے باہر جائیں تو لوگوں کی سوچنے کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے، تو اس کا اثر مسلک پہ ضرور پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے رسم و رواج پہ پڑتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو تیسرا جو طبقہ ہے اس کے امام ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بآواز بلند پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے، محبت سے، عشق سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تذکرہ اہل البیت کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذوات قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے اس امت کو علم پہنچایا، اور ایسے زمانے میں، ایسے دور میں علم کو پہنچایا ہے کہ جب پوری کوشش یہ ہوتی رہی کہ دین متین، دین حنیف کو اس میں تحریفات کر کے اصل دین کا راستہ روکا جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، یہ جو امام مالک اور ابو حنیفہ ہیں، اس پہ میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ امام صادق کے شاگرد تھے۔ لولا السنتان لہلک النعمان، ابو حنیفہ کی زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے۔ کیوں کہتے تھے ابو حنیفہ زندگی میں یہ بات؟ اس لیے کہ اس گھر سے علم حاصل کیا ہے۔ آگے احمد بن حنبل شاگرد امام علی رضا کے، پھر آگے چلتے جائیں امام شافعی، وہ شاگرد ہیں امام زید کے۔ ابو حنیفہ خود شاگرد ہے امام زید کے، بلکہ ابو حنیفہ نے امام زید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ زید کا آج کا نکلنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ بدر کے دن قریش کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ اندازہ کیجئے اہل بیت نبوہ کہ وہ علم کے وارث کیسے ہیں، یعنی اہل البیت جو ثقلین ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، اپنے دور میں کوئی ایک محدث، ایک فقیہ، ایک مفسر بھی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ اہل البیت نے علم ہم سے لیا ہے۔ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، ایک محدث بھی نہیں ملے گا آپ کو، سب یہ کہتے ہیں کہ اہل البیت کے در سے انہیں علم ملا ہے، اہل البیت کے در سے انہوں نے علوم کو حاصل کیا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر آ جائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا وہ حصہ تھا کہ جو ہم نے بدری صحابہ اور تاریخ اہل البیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب یہ سب کچھ مقام جو علم کے بیان کا ہے، توحید کے بیان کا ہے، اللہ کی محبت اور عشق کے سکھانے کا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا ہے کہ صاحبان علم ہی اس پیغام کو سمجھتے ہیں اور پہنچاتے ہیں آگے، جو اصحاب علم ہیں۔ اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہاں پر عرض کیا تھا کہ انسان اور حیوان کے اندر ایک فرق ہے، انسان اور حیوان میں فرق ہے۔ انسان اور حیوان بھی جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے،
اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور انسان بھی اسی طرح کے معاملات کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تولید اور نسل کے وہ سارے پروسیس سے گزرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ انسان ناطق ہے اور حیوان اپنی جبلت پہ کرتا ہے، یعنی حیوان جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی جبلت پہ کرتا ہے، اپنی فطرت پہ کرتا ہے، اور انسان اپنی عقل سے کرتا ہے، انسان اپنی عقل کے اوپر کرتا ہے۔ انبیاء کرام وہ انسان ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی گزارنا سب ان کے معمولات ہیں، لیکن انبیاء کرام عقل صرف عقل پر نہیں بلکہ وحی کے تابع ہو کر کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا، یہ فرق ہے بنیادی طور پر اصحاب علم کے بارے میں، هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور جو نہیں جانتے؟ اصحاب علم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور جہالت رکھنے والے آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن نے یہ بھی کہا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم مجرم ہو سکتا ہے؟ کیا ہم کر دیں، برابر کر دیں مسلم کو مجرم کے مشابہ؟ نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن فرق کرتا ہے، قرآن فرق کرتا ہے، درجے بیان کرتا ہے۔ یہ کیوں قرآن درجے بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا زندگی گزارتا ہے، جانور کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جانور بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، اپنے تقاضے پورے کرتا ہے، اپنی نسل کی بقا کے لیے وہ حفاظت کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میری نوع کی حفاظت ہو، اس کے لیے وہ لڑتا بھی ہے، اس کے لیے وہ جنگیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی زندگی داؤ پہ لگا لیتا ہے، لیکن یہ سب جانور جبلت کے تحت کرتا ہے، اس کی فطرت یہی ہے۔ انسان عقل کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا، اے پیغمبر آپ فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح ہوں، میں انسان ہوں، تمہاری طرح ہوں۔ لیکن قرآن کی آیت یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، قرآن یہاں پر مکمل نہیں ہوا، بلکہ فرمایا قل اوحی الی، آپ فرما دیجئے اے حبیب مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے پیغمبر میں اور عام انسان کے اندر۔ اس لیے پیغمبر کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے زندگی گزارتے شادی بیاہ کرتے جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے دیکھ کر یہ مت کہہ دینا کہ یہ ہم جیسا بشر ہے، اس کے پاس بلکہ کبھی علم پر بھی سوال مت کرنا، علم پر بھی، اس لیے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے، آپ کو انسان نے نہیں سکھایا، خدا نے سکھایا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ ان باتوں کے اوپر ایمان نہ لے آئیں جو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں۔ آیت پہ غور کیجئے گا، پیغمبر کی شان، پیغمبر کی عظمت، توحید کے علم بردار کی عظمت قرآن کے لفظوں کے اندر بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس پیغمبر کی جو قضاوت ہے، جو فیصلہ ہے، وہ کس درجے کا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر پیغمبر ایک فیصلہ کر دے نا کسی کام کے کرنے کا،
تو اے حبیب فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، اللہ پیغمبر کے رب کی یعنی اپنی قسم کھاتے ہوئے ایک ایسا استعارہ بطور جسے کہتے ہیں بیان کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، گفتگو میں شدت لانے کے لیے، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ یہ تیرے فیصلوں کو مان نہیں لیتے۔ اور صرف بات یہاں پر نہیں ہے، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی کہ پیغمبر کے فیصلے کو ماننا ہے، بلکہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دل میں ذرا سا بھی شک بھی نہیں ہونا چاہیے، دل میں ذرا سا بھی شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا۔ اور پھر تیسری جو معراج ہے، تیسرا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر کو بالکل جھکا دینا، سر کو بالکل جھکا دینا۔ سوال نہیں ہے یہاں پر، نبی کے فیصلے پر سوال نہیں ہو سکتا، نبی کے فیصلے پر سوال نہیں ہو سکتا۔ جب نبی نے فرما دیا کہ میں نے قرآن و اہل البیت چھوڑ دیے ہیں تو اب سوال نہیں ہو سکتا، ہدایت دے دی ہے نبی نے۔ اسی لیے یہ کوشش کی گئی کہ پیغمبر کی زندگی کے ان لمحات کو کہ جو آپ کے فیصلے ہیں، جو آپ کے خطبات ہیں۔ اچھا، جمعہ کا جو خطبہ ہے ہمارے ہاں، آج تو ماشاءاللہ جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر ایک چند جملے ہیں پڑھ لیے، بات ختم۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو جمعے کے خطبات تھے وہ کیا تھے؟ لوگوں میں فیصلے ہوتے تھے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اچھا آج اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، تم نے صحیح کیا، تم نے غلط کیا، فیصلہ ہو گیا، فلاں منافق ہے، فلاں یہ ہے، اس کا کردار سوسائٹی میں، ایک فیصلے ہوتے تھے۔ تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، چند جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس سے ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ رسول کی گفتگو وہ وحی الہی کتابیں ہیں، وہ وحی الہی ہے، جو آپ نے فرما دیا وحی ہے، جو آپ نے خوشی کی حالت میں فرمایا وہی ہے، جو آپ نے غضب میں فرمایا وہی ہے۔ فرق نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے کہ یہ بات تو رسول اللہ نے بتقاضۂ بشریت کہہ دی تھی، یہ بات تو رسول اللہ نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق، انسانی جبلت سے مجبور ہوتے ہوئے، فطرت کے تابع ہوتے ہوئے، جیسے عام لوگ کبھی ہنسی خوشی بات کر دیتے ہیں، پیغمبر نے بھی کر دی، اور جیسے عام فرد غصے کی حالت میں کچھ کہہ دیتے ہیں، میں نے بھی یہی بات کر دی ہے۔ اسی لیے ہماری روایات کے اندر ایک عنوان باندھ دیا ہے محدثین نے، اے پروردگار جسے میں غصے کی حالت میں سب کر دوں، اے پروردگار جسے میں کچھ کہہ دوں غصے میں، تو اس کے لیے دعا بنا دے، تو اس کے لیے دعا بنا دے۔ اب یہ صحیح مسلم کا پورا ایک چیپٹر ہے، یہ رسول کا فرمان بنا دیا گیا اور لکھ دیا گیا، نیچے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو بلایا اور جب نہیں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنک، پروردگار اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب اس جملے کو، رسول اللہ کے اس فرمان کو، اس مفہوم کو دعائیہ جملے میں بدلنے کے لیے انسانی کاوشوں کو دیکھیے کہ انسان کیا کاوش کرتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ایک سیرت مصطفیٰ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو محدث یا فقیہ بیان کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علم مصطفیٰ پر قرآن مجید جس مقام پر بھی توحید خداوندی، اپنی توحید کی دعوت دیتا ہے، ساتھ میں تعظیم مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ساتھ ساتھ لے کر چلے، اطاعت رسول، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول۔ اسی لیے کہ رسول کی زندگی خواہ وہ مکہ کی ہو یا مدینہ کی ہو، خدا کی وحی کے نیچے گزر رہی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ رسول کا مزاج مکہ میں کچھ ہو اور مدینہ میں کچھ ہو۔ رسول حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے مزاج کو بدل دے، نہیں، حکمت میں تبدیلی ہوتی ہے، حکمت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن رسول کبھی بھی مداہنت نہیں کرتے۔ مداہنت یعنی کمپرومائز، کہ میں حق کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں تمہاری سائیڈ پہ کھیلنے لگ جاتا ہوں، یہ نہیں کرتے۔ اسی لیے جب اس بات کو نہیں سمجھا گیا تو اس کی پھر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں کہ رسول وہ تو ہم جیسے ہیں۔ آئینہ ہے، آئینے کے اندر جتنا صاف ہوتا ہے اتنی ہی صورت صاف نظر آتی ہے، جتنا صاف ہوگا اتنی ہی آپ کو ہمیں اپنی صورت صاف نظر آتی ہے۔ ایک داغ ہوگا تو ایک داغ دکھائی دے گا، دو داغ ہوں گے آئینے پہ تو دو۔ تو انسان اگر وہ آئینہ دیکھتا ہے اسے خود نظر آتا ہے۔ جس نے اپنی طہارت کی ہوئی تھی، جس کا قلب جتنا صاف تھا، جو جتنا خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، جو جتنا عشق الہی میں وارفتہ تھا، اس نے جیسے مصطفیٰ کو دیکھا اسی طرح بیان کیا، اس نے جیسے حبیب کو دیکھا اسی طور پر سمجھا۔ اگر انسان کے اندر خود ہی تزکیہ نہ ہو تو اس نے پھر اپنے جیسے دیکھا، یہ تو ہم جیسا ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے۔ اس انسان کی یہ دیکھنے کی جو نظر کی طاقت تھی وہ عیبوں کے اوپر پڑ گئی، عیب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ رسول میں عیب، کتنی کوششیں ہوئیں۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، بہت سارے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہمیں تو نظر آتا ہے مدینہ میں آپ بات بات پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی انسان کو پکڑے، جناب وہ شاعر ہے، اس کا قتل کر دیا، کعب بن اشرف کا قتل کر دیا، اچھا پورے قبیلے کو آپ نے ٹرائبز مار دیے۔ کتنی باتیں کی جاتی ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ ہم اگر حقیقت میں اترتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ رسول کہ جو خلق عظیم پر فائز ہوں، وہ رسول کہ جس کا تعارف انٹروڈکشن قرآن رحمت للمسلمین نہ کرے، رحمت للعالمین کرے، وہ کبھی اس سطح پر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ امام علی کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ امام علی وہ شخصیت ہیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب آپ تبوک پر نکل رہے تھے رسالت مآب، تو مشہور کر دیا گیا مدینہ میں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، رسول اللہ کا اب اعتماد نہیں رہا، اتنے بڑے اہم موقع پر جا رہے ہیں، اب تو علی کے اوپر کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا، اس لیے پیچھے گھر میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو رسول تک، علی تک جب یہ باتیں پہنچی تو علی کے دل کو تھوڑا سا ایک محسوس ہوا، اچھا لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں۔ فوراً رسول کے پاس چلے گئے، شہر کے دروازے پر ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ میرے حبیب، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتخلفونی مع النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ منافقین کیا باتیں کیے جا رہے ہیں کہ آج حبیب خدا وہ علی کو چھوڑ رہا ہے۔ کہا کہ یا علی الا ترضى اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي، اے علی کہ آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام اور درجہ میرے ساتھ وہ ہو کہ جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ حاصل تھا، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محمد اور علی یہ وہ تاریخ اسلام کے اندر
وہ شخصیات ہیں، وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جتنی کوششیں ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کی بایوگرافی کو بدلنے میں ہوئی ہے، اتنا کسی چیز پہ نہیں ہوئی ہے۔ محمد اور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس آج کی جو میری گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، آج کی ہماری گفتگو کا، کہ تعظیم خداوندی بغیر تعظیم مصطفیٰ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور تعظیم مصطفیٰ بغیر تعظیم اہل البیت کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور تعظیم اہل البیت کربلا کی کتاب میں لکھی ہے، کربلا کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تعظیم کیسے کرنی ہے، اس عشق کو کیسے نبھانا ہے، ان محبتوں کو، ان وفاؤں کو کیسے پورا کرنا ہے، کس طرح رسول کے ساتھ، قرآن اور اہل البیت کے ساتھ جڑنا ہے۔ کربلا کے کتاب کی ورق پر یہ ان سطروں کے ساتھ اس کہانی کو سید الشہداء نے لکھ دیا ہے، بیان کر دیا ہے، اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ کیا لکھا کہ جب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اپنے اصحاب کو، ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا اصحاب نبی سے اصحاب حسین تک۔ کون کہتا ہے کہ شیعان علی کی مجلس میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ صحابہ کے ذکر کے بغیر تو مجلس مکمل نہیں ہو سکتی، ذکر حسین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے، حقیقت ہے۔ جب امام نے کہا کہ کل وہ دن ہے کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے، شہادت کے موضوع پر امام نے جب گفتگو کی، سب کو بتایا، تو قاسم ابن الحسن نے پوچھا آپ کی عمر مبارک کتنی ہے معلوم ہے؟ امام علی کی شہادت ہے 41 میں، 40 میں۔ امام حسن کی شہادت ہے 50 میں۔ آپ کے صاحبزادے ہیں قاسم ابن الحسن۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لم یبلغ الحلم، آپ بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، آپ بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ عمر کے اعتبار سے بعض نے 10، بعض نے 12، اس کے قریب کی عمریں بیان کی ہیں۔ بہرحال جب امام نے شہادت پر گفتگو کی تو قاسم پوچھتے ہیں کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ امام نے پوچھا بتاؤ میں شہادت کسے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں شہادت عزیز ہے؟ کہا واللہ ان الشہادت لأحب الی من العسل، پیارے چچا یہ شہادت مجھے شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ شہادت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور اجازت چاہنے لگے، امام مجھے اجازت دیجئے۔ یہ کن کے صاحبزادے ہیں؟ یہ صاحبزادے ہیں حسن مجتبیٰ کے، امام حسن مجتبیٰ کہ جنہوں نے زندگی کیسی گزاری، ایسی زندگی، محبت اور وارفتگی کا تعلق تھا حسن اور حسین میں کہ رسول نے کہا کہ یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن محبت کا وہ تعلق کہ سید الشہداء کربلا میں اپنے بچے علی اصغر پر اتنا نہیں روئے کہ جتنا امام حسن کی شہادت پہ رویا کرتے تھے۔ اتنا روتے تھے امام حسین اپنے بھائی کو یاد کر کے، اپنے بچپنے کو یاد کر کے، اپنی دوستی کو، اپنی اس محبت کو کہ جب یہ دونوں زہرا کے گھر میں کھیلا کرتے تھے، رسول آیا کرتے تھے، نانا تشریف لاتے تھے، اور کبھی اگر رونے کی آواز آتی تھی تو رسول کہتے تھے بیٹی مجھے حسن کی آواز مت سنانا کہ وہ رو رہا ہو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، حسن کے رونے سے مجھے رونا آتا ہے، حسین کے رونے سے مجھے رونا آتا ہے۔ یہ قاسم بیٹے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، قاسم ابن محمد۔ روانہ ہوئے، اجازت لی اور بڑے طریقے کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آ کر
اجازت لی۔ امام کہتے رہے کہ نہیں، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، لیکن بیٹے کس کے ہیں؟ بیٹے اس کے ہیں کہ جو صفین کا بہادر ہے، کہ جو حسن مجتبیٰ ہے، رسول کا نواسا ہے، شبیہ رسول ہے۔ اجازت چاہی اور امام نے اجازت دے ہی دی۔ تو ابن نفیل ازدی نے حملہ کیا۔ ازدی وہ بیان کرتے ہیں ابو مخنف کی روایات میں، کہتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے، نوجوان ہے کہ جو آ رہا ہے، اور 14ویں کی چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے، تلوار لیے ہوئے۔ ہم نے لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ جب گھیرا اور اس کے سر پر، اس نوجوان کے سر پہ جب وار کیا گیا ابن نفیل ازدی نے، تو آپ جیسے ہی گرے ایک آواز دی، یا عماں یا عماں، ہائے میرے چچا ہائے میرے چچا۔ حسین کا یہ سننا تھا، اپنے بھتیجے کی ان صداؤں کا سننا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسے عقاب کی طرح کہ جو آسمان پر سے اپنے شکار کی جانب نظر رکھتا ہے اور جھپٹتا ہے، امام حسین ایسے جھپکے اور آ کر ابن نفیل ازدی کے ہاتھ پر وار کیا، وہ دور جا گرا۔ حسین مدد کے لیے آئے، لیکن جب خون بہہ رہا تھا، وہ جان عالم کو سپرد کر رہے تھے، حسین نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور روایات میں الفاظ آتے ہیں تخط رجلاہ کہ ان کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ مظلومیت کی، پیاس کی، تڑپ کی، کرب کی وہ کیفیت کہ جو کربلا کے اندر خانوادہ رسول نے گزاری، واللہ باللہ قیامت کا منظر کہ آسمان تڑپ اٹھے، زمین کانپ اٹھی، اور قیامت کا وہ منظر بپا ہو گیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ اپنے بچوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اپنے بتیجے کو اٹھا کے لایا، علی اصغر کے ساتھ رکھ دیا، علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جان دی اسی کی تھی، اسی کی امانت ہے، آج اسی نے لے لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ذکر حسین کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ پروردگار دعا کریں جو مریض ہیں ان کی صحت کے لیے، پروردگار ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی اچھے سوزخواں ہیں جناب کاشف عباس زیدی صاحب، وہ یہاں پر سوزخوانی کرتے ہیں، پر وہ علیل ہیں، پروردگار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور باقی جو دوست احباب مؤمنین و مؤمنات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہیں، حاضرین مجلس، پروردگار آپ کی جو حاجات ہے اسے قبول و منظور فرمائے، آپ کی زندگیوں میں برکت دے۔ پروردگار ہمیشہ کی طرح یہ دعا کریں کہ اس وطن عزیز کو ترقی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، امن و امان کے ساتھ یہ محرم الحرام کا مہینہ گزرے، محبت اور اتفاق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔